بھیا میں نے تو آج تک، میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی گندی بات نہیں کی. 3 منٹ کے بعد آپ مجھے کلپ نکال کے دکھا دیتے کہ یہ آپ نے کیا ہوا نا. جب آپ جیتنے کے لیے تھیٹر کریں گے نا جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس میں بہت بڑا اس چیز کا بھی ہاتھ ہے کہ ہم آرٹسٹ ایک دوسرے کو جیتنے چل پڑے تھے. کامیڈین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ایک مزدور ہوتا، اپنے بچوں کی روٹی کی تگ و دو میں لگا رہتا. اسٹیج ڈرامہ آپ نے سٹارٹ کیا، کوئی دوست لے کے آیا اس فیلڈ کی طرف؟ تھیٹر کا ایسے ہوا تھا کہ میں تھیٹر دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. آرٹسٹوں کو جھکتے کرتے تھے، آرٹسٹوں کو مذاق کرتے تھے. تو وہ میرے گھر ایک دن آئے، مجھے کہتے تم ڈرامہ کرو. تو اللہ پاک نے ایسی اپنی مہربانی فرمائی کہ وہ ڈرامہ سپر ڈرامہ ہوا. میڈم نرگس وہ میرے ساتھ ملتان ڈرامہ کرنے کے لیے آئی. تو انہوں نے مجھے بڑے اپنے کمرے میں بلا کے مجھے کہا کہ تم کتنی دیر سے یہاں کام کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایسے ایسے. کہتی تم تو ملتان کے آرٹسٹ نہیں ہو، لاہور کام کرو جا کے. میں کہا میڈم لاہور مجھے کام کون کروائے گا؟ کہتی میں کرواؤں گی. وہ پھر مجھے فرسٹ ٹائم لاہور لے کے آئی تھی کہ ازما بخاری صاحب نے جب سے یہ چارج لیا تھیٹر کی شکل بہت بہتر ہو گئی. اگر صاحب کوئی فین مومنٹ تو بتائیں کہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ فین تو ایکسٹرا ہی. واش روم میں سے اندر جانے لگا تو پیچھے سے ایک بندے نے میری قمیض پکڑ لی. میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہتا جی ایک تصویر. میں نے کہا یار میں واش روم جا رہا ہوں، واپس آ کر. نہیں کہنا جی نہیں، ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں ہے. ان میں سے کون زیادہ آپ کو گھر کے اندر جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور جھکتے ہیں آپ کو گھر کے اندر بھی پڑتی ہیں جس کے ہاتھ؟ دیکھیں وہ پسند کرنے والی جو بات ہے نا جی، بیویاں چھوڑ دیں، بیوی ہو گیا سب کچھ ہے، لیکن پسند آپ کو صرف آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں. السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو کے اندر ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے. کچھ لوگوں سے خدا واسطے جو ہے نا آپ کو محبت ہوتی ہے، نہ آپ سے ان کا ڈائریکٹ کوئی لنک ہوتا ہے، نہ تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی انٹریکشن ہوتی ہے. آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہوتا ہے اور آپ کو وہ پسند ہوتے ہیں. پردہ اسکرین کے اوپر اگر آرٹسٹوں کی بات کی جائے تو اس میں یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے، اور میں ان کو دیکھنا، ان کو سننا بڑا پسند کرتا ہوں. آج بہت ہی ٹائم بعد ان سے ٹائم ملا ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے لیے، تو میں بڑا ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو آئے. اور انٹروڈکشن میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں ان کی جانب. میری مراد ہے جناب آغا ماجد صاحب. تو بلا تاخیر چلتے ہیں آغا صاحب کی جانب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام حضور، سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. توڑا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کو آج اپنے گیسٹ کے طور کے اوپر دیکھ کے میں کتنا خوش ہوں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت سی ترقیاں دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو جس مقصد کے لیے یہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جس مقصد، ظاہری بات ہے آپ کو، میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی پیسے کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی، نہ کو آپ کو فیم کی ضرورت ہے. اپنے شوق کے لیے کرتے ہوں کہ ڈیفینیٹلی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو پروان چڑھائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ. آغا صاحب سوالوں کی جانب چلتے ہیں کیونکہ آپ نے آگے بھی ایک کام جانا ہے، تو جی جی آپ جی کو جی. زیادہ دیر تنگ نہیں کریں گے. آغا صاحب کامیڈین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کامیڈین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک مزدور ہوتا، اپنے بچوں کی روٹی کی تگ و دو میں لگا رہتا. اس کے علاوہ کیا ہوتا؟ اور اس فیلڈ میں، اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے آغا صاحب کوئی اور کام بھی کرتے میں تھے؟ اس سے پہلے ٹیلر کا کام کرتا تھا، اچھا. اور 20-22 سال میں نے ٹیلرنگ کا کام کیا. اس کے بعد پھر اسی ٹیلرنگ کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا. 4-5 سال میں کویت رہا. کویت میں درزی کا کام کرتا رہا. لیکن وہ ایک اندر تھا نا جی، ایک آرٹسٹ ہونے کا وہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا، وہ تو اس کے لیے پھر وہ تنگ کر رہی تھی چیزیں. میں پھر واپس پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد پھر والدین نے، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، میرے بڑے بھائی نے، میرے والدین نے میری بڑی محنت کی مجھ پہ کہ بھی یہ کسی صورت کسی طریقے سے یہ اس سائڈ سے ہٹ جائے. اور یعنی کہ فیملی آپ کی جو ہے وہ فیملی خلاف میری تھی؟ نہیں چاہتی تھی اچھا. شوبز میں، کیونکہ میرے گھر میں سے میرے ددیال میں، یوں کہہ لیں آپ کے پورے ددیال میں میرے میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو فیلڈ میں ہو. میرے ننیال میں سے کچھ میل حضرات اس فیلڈ میں، تو میرے ددیال میں بالکل ایسا کچھ نہیں تھا. تو میرے والدین اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، خصوصاً میرے والد صاحب، میرا بڑا بھائی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن اللہ پاک نے میں سمجھتا ہوں کہ میرا رزق اسی طرح لگایا، بنایا. اس کے لیے میں اپنی کوشش میں رہا، لگا رہا. اللہ نے اس کی مہربانیوں سے پھر یہ وقت آ گیا کہ اس نے میرا رزق
آسان کر دیا. بالکل. اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیج ڈرامہ آپ نے اسٹارٹ کیا، کوئی دوست لے کے آیا اس فیلڈ کی طرف یا آپ نے خود تگودو کی؟ تھیٹر کا ایسے ہوا تھا کہ میں تھیٹر دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. ہمارا 3-4-5 دوستوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، تو میں تھیٹر دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو ہال میں بیٹھ کے ہم لوگ نا جی آرٹسٹوں کو جھکتے کرتے تھے، آرٹسٹوں کو مذاق کرتے تھے. تو وہ پھر کرتے کرتے نا جی آرٹسٹوں کے ساتھ کوئی میل جول سلام دعا وہ ہو گئی کہ یار جس دن ہم لوگ جاتے تھے تو پھر آرٹسٹ کہتے تھے یار آج ڈرامہ خراب ہو جائے گا، وہ بیٹھے نے وچ یہ تنگ کرن گے یار، ڈرامہ ہون نہیں دیندے، وچوں جگتاں کر دے، یہ کر دے. اس طرح آرٹسٹوں کے ساتھ وہ راو رسم میری بڑھ گئی. اس کے بعد پھر ہمارے ملتان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں میرا بیسک بلانگ ٹو ملتان، حالانکہ ہوں میں لاہوریا، پیدا آپ لاہور میں ہوئے؟ پیدائش میری لاہور. میں اپنے بہت سے پوڈ کاسٹ میں انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ پراپر لاہور کی میری پیدائش، لاہور میں پلا بڑا، لیکن مائیگریٹ کر کے ہم لوگ ملتان چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا جی جب یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے ایک ملتان کے بڑے موسٹ سینئر آرٹسٹ ہمارے قصور حیدری صاحب، بہت اچھا وہ آرٹسٹ، تو وہ میرے گھر ایک دن آئے، مجھے کہتے تم ڈرامہ کرو. میں نے کہا یار میں ڈرامہ کر ہی نہیں سکتا. نہیں تم بڑی اچھی بات کرتے. میں کہا نہیں میں تو یہ تھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والا بندہ ہوں، میرا ڈرامہ نہیں ہو سکتا. خیر انہوں نے بڑے اصرار کے بعد نا جی بڑی محنت بڑی تگداؤ کے بعد مجھے ایک ڈرامہ کروا دیا جس کا نام تھا اس مولا راضی رکھے. وہ ڈرامے کا نام تھا، پنجابی ڈرامہ تھا. میں نے وہ ڈرامہ کیا. وہ اللہ پاک نے ایسی اپنی مہربانی فرمائی کہ وہ ڈرامہ سپر ڈرامہ ہوا. اس وقت 7 دن کا ڈرامے کا رواج تھا کہ 7 دن کے بعد ڈرامہ چینج ہو جاتا تھا. بس پھر وہ ایک سلسلہ چل سو چل ملتان سے. پھر اللہ نے کیا کہ ایک وقت آ گیا کہ میں میڈم نرگس ہماری، اللہ نے بہت سی عزتوں سے نوازے، اللہ نے صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے، وہ میرے ساتھ ملتان ڈرامہ کرنے کے لیے آئیں. تو انہوں نے مجھے بڑے اپنے کمرے میں بلا کے مجھے کہا کہ تم کتنی دیر سے یہاں کام کر رہے ہو. میں نے کہا ایسے ایسے. کہتی تم تو ملتان کے آرٹسٹ نہیں ہو، تم یہاں کیوں کام کرتے ہو، لاہور کام کرو جا کے. میں کہ میڈم لاہور مجھے کام کون کروائے گا. کہتی میں کرواؤں گی تم میرے ساتھ. وہ پھر مجھے فرسٹ ٹائم لاہور لے کے آئی تھی. تو پھر میں تھیٹر کرتا رہا. تھیٹر کرنے کے بعد وہ ایک چینج آیا پھر کہ کرتے کرتے تھیٹر پھر میں اس وقت کا جو نمبر 1 شو آفتاب اقبال صاحب کر رہے تھے خبرناک، تو اس کے لیے مجھے انہوں نے بلوایا. میں وہ کرنے کے لیے آیا. تو پھر کرتے کرتے پھر میں صرف لاہور کا ہو کے رہ گیا. اب خالی لاہور میں ہی؟ اب میں صرف لاہور میں ہی، یہ ملک سے باہر کبھی جانے کا موقع ملے تو، ادروائز لاہور. میں کبھی آغا صاحب کتنے ملک پھرے ہیں ابھی تک آپ؟ بس یوں آپ کہہ لیں کہ اکا دکا ملک جہاں ڈرامہ نہیں ہوتا، باقی الحمدللہ پوری دنیا پھیرا ہے. اور سٹیج کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر آپ نے کبھی، اب کیونکہ آپ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں، تو کبھی اب ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار سٹیج اب وہ والا نہیں رہا؟ کیا کمیاں آ گئیں سٹیج کے اندر آغا صاحب؟ نہیں دیکھیں، سٹیج پہ کمیاں کوتاہیاں صرف تھیٹر کو آپ ٹارگٹ کر لیں. کمی کوتاہیاں تو ہر چیز میں ہوتی ہیں، انسان میں ہوتی ہیں. گھر میں ایک عورت مطلب سمپل ایک ہنڈیا بناتی نا جی، تو اس میں بھی کسی دن نمک زیادہ ہو گیا، کسی دن مرچ زیادہ ہو گئی، کسی دن پانی زیادہ پڑ گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پنشمنٹ دینی شروع کر دی جائے اس عورت کو کہ تم یہ نمک زیادہ کیوں ڈال دے؟ یہ تو کمی کوتاہی ہے. بہتری ہو سکتی ہے، ہر چیز اس کی بہتری ہو سکتی ہے، اور بہتری ہو بھی رہی ہے. جب سے عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ چارج لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تھیٹر بہت بہت زیادہ بہتری کی طرف ہے. تو بہتری دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کمی کوتاہی، میں تھیٹر کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ بھی میں تھیٹر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ جی نہیں جی تھیٹر میں ایسا نہیں ہوتا. جی تھیٹر میں ایک مطلب ایکسٹریم تک
थिएटर गया, जो नहीं होना चाहिए था थिएटर वो भी हुआ। वो कुछ हुआ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। लेकिन ये नहीं है कि भी आप हर चीज़ का हल है, ठीक है ना जी, कि ये तो नहीं हो सकता कि भी किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ अगर जिस्म का कोई हिस्सा आपका ख़राब हो जाता है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि जी आपको 3 माह लगेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 3 माह आप इंजेक्शन लगवाएं, पट्टियाँ करवाएं, ठीक हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उसको कहूँ नहीं जी 3 माह तो बहुत वेट नहीं, इसको काट दें आप। बिल्कुल ठीक। ऐसा तो नहीं है, बंद करना हल नहीं है। बंद करना हल नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको वो कर दें, इसको बेहतरी की तरफ लाना। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता, बेशतर आर्टिस्ट कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी साहब ने जब से ये चार्ज लिया, थिएटर की शक्ल बहुत बेहतर हो गई। अब भी अब हमारा थोड़ा सा जो उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है ना जी, वो है टाइमिंग। तो मुझे मेरा ख्याल है कि एक आध दिन पहले ये मुझे इतला मिली है कि तो वो टाइमिंग वाला भी इंशाल्लाह हल हमारा हो जाएगा। हल हो जाएगा। देखिए टाइमिंग, देखिए उसके लिए हम किसी भी इंतज़ामिया के लोगों से हमारी मुलाकात होती, उनके साथ हमारी कोई बहस है नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम, मेरे जैसा बंदा किसी पढ़े लिखे बंदे को कायल करने के लिए चल पड़े तो मैं समझता हूँ कि ये रॉन्ग। तो उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि देखिए ना, एक लॉकडाउन का एक सिलसिला चल रहा है कि लॉकडाउन है जी, लॉकडाउन है, हम मानते हैं, लेकिन एक लॉकडाउन उसके लिए मतलब आप उस पे लागू होगा कि जो सुबह 9 बजे दुकान खोल के तो रात 9 बजे बंद करेगा, उसको बिल्कुल, वारा खाता है वो बिल्कुल। लॉकडाउन। हम तो खोलते ही 11 बजे उसको आके 10 बजे ओपन किया और 1 बजे बंद कर दिया। वर्किंग आवर्स ही वो 4 घंटे हैं। 3 घंटे सर, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। 3 घंटे। ठीक अच्छा, है। उसके बाद क्या है कि उसमें भी, उस 3 घंटे में भी ये होता है कि 99% हमारे थिएटर के दौरान लाइट ज़रूर जाती, उसमें भी 1 घंटा हम जनरेटर पे जाते हैं, हम एनर्जी 1 घंटा सर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक, सही बात है, बिल्कुल ठीक। 1 घंटा हम जनरेटर पे जाते हैं, 1 घंटा हम एनर्जी सर्व एनर्जी करते हैं। क्राइसिस स्टेज पे लागू नहीं होता या थिएटर के ऊपर लागू नहीं बनता। ठीक है ना जी? अच्छा, ये बताइएगा आगा साहब कि स्टेज इतना अरसा किया, कोई ऐसा लम्हा आपकी लाइफ में आया हो कि रिग्रेट हुआ हो कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसा आर्टिस्ट ने गल करके गलत किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं वो तो बताएं हमें। रियलाइज़ करता हूँ ऐसी चीज़ों पे। मैं देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मीडिया का दौर है। अब मैं आपके पास बैठ के ना ये कहूँ कि जी भैया मैंने तो आज तक, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि मैंने आज तक कोई गंदी बात नहीं की, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो वैसा नहीं करता, तो ये मेरी खाम ख्याली है। मुझे इस बात को मतलब सोच समझ के करना चाहिए। 3 मिनट के बाद आप मुझे क्लिप निकाल के दिखा देते कि ये आपने किया हुआ है ना, ऐसा ही है। ये शर्मिंदगी है। इसके लिए आप अपोलोजाइज तो कर सकते हैं, इसके लिए आप एक्सक्यूज़ तो कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि यार मैंने नहीं किया, मैं नहीं मान, मैंने किया है। मैं कहता हूँ मैंने भी किया है। कोई आर्टिस्ट, बड़ा छोटा, कोई आके हर बंदे ने की। किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे, वहाँ वो बैठ के ये कहते हैं कि जी मैंने नहीं किया, उसी लम्हे उसको दिखा दिया जाता है कि ये मेरी बात नहीं है, हर बंदे की है। ये मेरी बात नहीं है। ये अभी पिछले दिनों हमने हमारी मीटिंग थी गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसमें वसीम अब्बास साहब हमारे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने ये बात की थी कि कोई भी आर्टिस्ट ये मत कहे कि मैंने नहीं किया। आज मीडिया का दौर है, आपको उसी लम्हे क्लिप दिखा दिया जाता है कि ये आपने किया, आपने किया। ठीक है बिल्कुल जी। ठीक। इसलिए मैं भी नहीं कहता कि मैंने नहीं किया। कोई ये कहे मैंने नहीं किया, सब ने किया, लेकिन किया उस पर मट्टी डाल दें। अब करना क्या है ये बताएं। उस पर इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक। आगे साहब ये बताएं कि कोई ऐसी बात स्टेज के दौरान आपने किसी सीनियर आर्टिस्ट को या अपने कोलीग आर्टिस्ट को की हो और बाद में आपने सोचा यार इन्नू करके गलत कर बैठा? नहीं, हो जाती हैं बहुत सी बातें, हो कोई जाती एक ऐसी हैं। जो आपको याद हो? नहीं, वो करने वाली नहीं होती ना जी। क्योंकि बुरा ही वो लगता है ना जी कि जो आपका एक सेल्फ सेंसर भी तो है ना जी। अगर साहब कोई फैन मोमेंट तो बताएं कि आपको लगा हो कि यार ये फैन तो एक्स्ट्रा ही ज़्यादा कर नहीं, गया। फ़ैन मोमेंट बहुत होती है। देखें जी, अल्लाह पाक जितने भी फ़ैन हैं उनको बहुत सी
اللہ عزتوں سے محبتوں سے اللہ پاک ان کو رزق میں آسانی کرے. آمین. لوگ پیار کرتے ہیں. وہ جو ان کی جب فین اگریسو ہوتا ہے نا جی, وہ حد کو کراس کرتا ہے, تو میں تب بھی اس کی بات کا برا نہیں مناتا, کیونکہ وہ اس کی محبت ہوتی ہے. وہ اس حد کو کراس اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے ڈیگریڈ کرتا ہے یا میرے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے. وہ اس کی محبت میں کرتا ہے. محبت ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہے ڈیفینیٹلی. پھر اسکرین پہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد اچانک وہ اس کے سامنے آ جائے, تو میں بھی جس چیز کو میں چاہتا ہوں, جس چیز کو میں پیار کرتا ہوں, جس آرٹسٹ کو میں پیار کرتا ہوں, چاہے وہ ہمارا ہو جائے ہمسایہ ملک کا, بالکل ٹھیک. ڈیفینیٹلی جب وہ میرے سامنے آئے گا تو نہیں رہا جاتا. ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے نا جی. تو وہ کرتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو میں اپنے بتایا تھا, ایک بڑی فنی بات تھی کہ میں اسلام آباد کے لیے روانہ تھا, تو میں نے لڑکے کو روکا. میں نے کہا یار یہ تو بیرے جا کے گاڑی روکو, میں نے واش روم جانا ہے. تو اس نے نا جی بیرے وہ گاڑی روکی, تو میں اتر کے نا رات کے کو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, تو میں اتر کے تو واش روم میں سے اندر جانے لگا, تو پیچھے سے ایک بندے نے میری قمیض پکڑ لی. میں نے مڑ کے دیکھا, میں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہتا جی ایک تصویر. میں نے کہا یار میں واش روم جا رہا ہوں, واپس آ کر. نہیں کہنا جی نہیں, ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک. کہ یار یہ اندر جہاں میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اندر کوئی کارپیٹ بچھا ہوا ہے کہ گاؤ تک ہی اندر پڑے ہوئے ہیں, میں کوئی 2 گھنٹے یہاں ریسٹ کر سکتا ہوں؟ اندر نہیں کر سکتا, میں جاؤں گا آؤں گا. نہیں جی نہیں, میں وہ سر جی اس نے مجھے نہیں چھوڑا, میری تصویر بنائی, تب میں واش روم گیا, وہ چلا گیا. اب میں اس سے اس بات پہ جھگڑ نہیں سکتا تھا. اس نے پتہ نہیں کس مان سے کس محبت سے میں نے کہا ٹھیک ہے یار, اوکے چل یار بنا یار, چلیے. بالکل ٹھیک. بہت سے آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ ساتھی فنکار کوئی ایسا جسے دیکھ کے آپ کی ہنسی نکل جائے اور اسٹیج کے اوپر بھی پرفارم کرتے ہوئے آپ کہیں یار تو تے پیچھے ہو, تیری وجہ نہ میرا ردم خراب ہو گیا؟ نہیں, ساتھی فنکار ایسا نہیں کہ دیکھ کے کسی کو ہنسی نکل جائے. ساتھی فنکار ایسے کہ جن کے ساتھ کام کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں, آپ اس کا نا بہت مزہ لیتے وہ ہیں. کون سے ایسے فنکار ہیں آغا صاحب؟ جن میں ناصر چنوٹی ہے, سلیم البیلا ہے, اور اس طرح کے مطلب 2-4 نسیم وکی صاحب ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. کہ یہ نہیں ہوتا کہ بھی, کیونکہ یہ سارے لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں, اور بھی بہت سے, ایک لسٹ ہے, ایک طویل لسٹ ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا ہے. کیونکہ یہ سب لوگ نا جی ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے تھیٹر نہیں کرتے. جب آپ جیتنے کے لیے تھیٹر کریں گے نا جی, آج میں جملہ میرا بڑا اچھا میرے ذہن میں آ گیا کہ آج تھیٹر کا جو آپ کہہ رہے ہیں, ہماری پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر برباد ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس میں بہت بڑا اس چیز کا بھی ہاتھ ہے کہ ہم آرٹسٹ ایک دوسرے کو جیتنے چل پڑے تھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کمپٹیشن اس لیول تک کرا, کمپٹیشن اس لیول پہ آ گیا کہ میں اس کو گراؤں گا, میں اس کو گراؤں گا, میں اس کو گراؤں گا. اس دوڑ میں نا جی ایک دوسرے کو لتاڑ کے گندی مندی اچھی ننگی بری اچھی باتیں کر کے تو بھاگ گئے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہمارے پرانے جو ہمارے سینئر تھے نا جی, بہت امان اللہ صاحب اللہ کرے کی رحمت کرے, مستانہ صاحب, ببو صاحب, عابد خان صاحب, شوقی خان صاحب, یہ ایک طویل لسٹ ہے. ان لوگوں نے نا جی ایک دوسرے کو گرایا نہیں. یہ ساری زندگی جتنی دیر انہوں نے کام کیا نا جی, یہ ایک فیملی ممبر کی حیثیت, ایک فیملی کے طور پہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا نہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے نا جی, تو مطلب ایک اس قدر اگریسو ہو جاتے ہیں کہ نہ اس کو میری فیملی کا احساس ہوتا ہے, نہ مجھے اس کی فیملی کا احساس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی کمائی جو اس سٹیج کی انڈسٹری میں آ کے آپ نے کمائی وہ کتنی تھی اور کہاں خرچ کی؟ ہاں, پہلا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے پہلی دفعہ تھیٹر سے مجھے 500 روپیہ ملا تھا 7 دن کا. 7 دن کا 500, اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 90s کی بات. اچھا 90s کی بات, ٹھیک ہے. تو 500 روپیہ مجھے اس تھیٹر کا ملا تھا, اور وہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ بھی مجھے پیسے مل گئے. لیکن وہ یہ کہ خرچ اس وقت کیا کرنا ہوتا تھا, اس وقت تو لاؤبالی عمر تھی, جوانی تھی,
خرچ کیا کرنا, کھا پلے پی لیے, پان کھا لیا, ادھر چلے گئے دوستوں کے ساتھ, ختم ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب میری جیسے کہتے ہیں نا کہ رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی, پھر میری شادی ہو گئی. جب پھر میری شادی ہوئی نا جی, پھر میں نے اپنے اللہ, اس اپنے پیارے رب کے صدقے سے پھر میں نے اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے اوپر دیکھا. بالکل ٹھیک. اس کی کرم نوازیوں کی پھر بے شمار رحمتیں برساتیں ہوئیں, برسات ہوئی. کیا بات ہے. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ خود کامیڈین ہیں, اتنے لوگوں کو ہنساتے ہیں, ہم خود آپ کے جو ہے وہ مداح ہیں, یہ بتائیے گا کبھی ڈپریشن والا فیز آیا آپ کی لائف میں؟ ڈپریشن والا بھیا فیز یہ آیا کہ میری جب شادی ہوئی نا جی, تو میرا پہلا بیبی تھا, میرا بیٹا, آج وہ ماشاءاللہ خود باپ ہے ماشاءاللہ. تو میں اور ناصر چنوٹی ملتان ایک تھیٹر پہ کام کر رہے تھے, ہم لوگ ریہرسل کر رہے تھے. مجھے فون آیا کہ تمہاری مسز کی طبیعت نہیں ٹھیک, اس کو ہاسپٹل لے کے آئے. تو میں نے ناصر کو کہا, میں نے کہا گھر سے فون آیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل لے, کہتا ہے اچھا چل. وہ 1-2-4-10 منٹ ریہرسل کی, ناصر کہتا ہے یار اسی جا رہے ہیں ہسپتال, ہو آگے دی بڈھی ہسپتال لیتے اسی چلے ہیں. گاڑی تھی ہمارے پاس اس وقت, ناصر نے نئی گاڑی لی تھی, تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے دونوں, ملتان نشتر میڈیکل کالج میں, وہاں چلے گئے. وہاں جب گئے تو دیکھا تو اس کو لے کے آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے, تو ڈاکٹروں نے مجھے کہا جی یہاں آپ سائن کر دیں, تو اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ یہ بیبی بچا لیں, یہ بیبی ماں بچا لیں, تو دونوں میں سے ایک آپ کو. ڈیفینیٹلی میں کیا کہتا, میں نے ان کو کہا جی آپ کریں آپریٹ, اور ظاہر ہے اللہ بیبی پھر دے گا. بے شک. اس کی ماں کو کوشش کریں کہ, تو میں اس کے بعد تھیٹر آ گیا, وہ اس کو آپریشن تھیٹر لے گئے, ہمارا ڈرامے کا ٹائم ہو گیا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کس قرب میں گزارے ہوں گے میں نے, کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو میں نے آج اللہ کے حوالے کرنا ہے. تو میں نے وہ کرتے کرتے اور جنگ لڑتے اپنا کام کر رہا ہوں, ڈرامہ ہو رہا ہے, لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, لیکن ایک ٹکی لگی ہوئی. تو اتنی دیر میں ہمارے ایک بڑے موسٹ سینئر آرٹسٹ سہیل عباس صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, بہت ہو گئے, میرے استادوں میں ان کا شمار تھا. تو انہوں نے نا ونگ میں سے ایسے پردہ اٹھا کے تو مجھے کہتے میں کہا لو جی کوئی اطلاع آ گئی. میں نے ایسے بات کرتے کرتے میں دروازے کے پاس آ کے میں کہا ہاں جی استاد جی, کہتے تیرے گھر منڈا ہوا ہے. تو وہ پھر اللہ پاک نے اپنی کرم نوازی یہ کی کہ آج وہی بچہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کی ماں کو بچائیں, آج وہ خود 2 بچوں کا باپ ہے. ماشاءاللہ. یہ اللہ کی رحمت. بے شک. ایسی بہت سی موومنٹ, مطلب کہ والدہ میری کی ڈیتھ ہوئی تب بھی ایسا ہی ہوا کہ تھیٹر کر رہے تھے. تو یہ چیزیں لائف کے ساتھ ساتھ قربانیاں تو مانگتی ہیں نا جی. پھر یہ چیز اب وہ بھی تو لوگ ہیں نا جی جو ملک سے باہر ہیں, بالکل پردیس ماں کاٹ مر رہے گئی, ہیں, باپ مر گیا, واپس ہی نہیں آ نہیں سکتے. تو ہم تو یہ ہے نا کہ تھیٹر پہ وہ 2 گھنٹہ رو پیٹ کے گزار کے, کیونکہ آرٹسٹ کی ایک کمٹمنٹ ہے نا جی آڈینس کے ساتھ, آپ وہ کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں. اب آپ کے اگر 1000 آدمی بیٹھا ہوگا نا تھی تو بہت کم لوگوں کو آپ کے اس کے ساتھ کو تھوڑا سا بالکل احساس ہوگا. ادروائز ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پیسے خرچ کیے, ہم آغا ماجد کو دیکھنے آئے, ہم ناصر چنوٹی کو دیکھنے آئے, ہم نسیم وکی کو دیکھنے آئے. تو یہ چیزیں. اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ گھر کے اندر سے ذاتی طور کے اوپر بچے مسز ان میں سے کون زیادہ آپ کو گھر کے اندر جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور جھکتے ہیں آپ کو گھر کے اندر بھی پڑتی ہوں جس کے آپ دیکھیں بہت پسند کرنے والی جو بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ بیویاں چھوڑ دیں, بیوی ہو گیا سب کچھ, لیکن پسند آپ کو صرف آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں.
بے شک بیٹیوں بے سے شک۔ زیادہ کوئی نہیں پسند کرتا وہ. اب میری 2 بیٹیاں ماشاءاللہ دونوں جوان ہیں, تو کالج میں پڑھتی ہیں بیٹیاں میری. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹے میں سے مجھ سے ڈیلی بات ہوتی, تو وہ جب بھی میرے سے بات کریں گے, بابا کیا حال ہے, ٹھیک ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ فلاں ہوا ڈمکاں ہوا. بیٹی میری ڈیلی میری بات ہوتی, میری بیٹیاں جب مجھ سے بات کرتی ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, بابا ناشتہ کیا ہے, رات کو بات ہوئی تو بابا کھانا کھایا ہے, بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. اب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, اب تو آن ایئر ہوگا جب بھی. تو میں نے ملتان جانا تھا, تو اچانک وہ میرا پروگرام مس ہو گیا, کچھ ریکارڈنگز کے شیڈول آگے پیچھے ہو گیا. تو میں نے فون کر کے کہا اپنی بیٹی کو, میں نے کہا بیٹا میں آ نہیں رہا آج, تو وہ ایسے ایسے ہو گیا, میں 2-4 دن بعد آؤں گا. مجھے کہتی لو بابا میں تو ابھی نا آپ کے کمرے میں نا وہ 3 تکیے رکھ کے آئی ہوں, مجھے پتہ ہے آپ 3 تکیے لیتے ہیں, تو میں تو ابھی وہ رکھ کے آئی ہوں. کہ وہ آلریڈی اس تیاری میں تھی کہ میرا باپ آ رہا ہے. ان سے زیادہ یہ محبت تو کوئی کر انسیت نہیں اور سکتا, کہیں نہیں مل سکتی. نہیں مل سکتی, بے ان شک سے بے زیادہ شک. محبت نہیں کوئی کرتا. آغا صاحب آپ کے آنے کا, ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ, آپ کی اور محبتیں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے اب جو ہے وہ ملاقات رہے انشاءاللہ گی, اور انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ہمارے مدعو کرنے پہ آتے رہیں گے. میں ضرور آغا آؤں گا صاحب جی. بہت آپ کی شکریہ, محبتیں, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس پوڈ کاسٹ کو بہت سی ترقیاں دے. آمین. اللہ پاک آپ صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے, آمین. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے آمین. والدین کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی تھینک گزارے. یو سو مچ آغا میری صاحب. بہت سی محبتیں, بہت سا پیار آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو.